جھگڑا صاحب، یہ جو علی امین صاحب کی باتیں ہیں، اسلحے کی لانے کی اجازت دی جائے، اسلحہ لے کر آئیں گے، جو الزامات آپ کے اوپر ہوتے ہیں انہی کی کو تقویت دے دیتے ہیں علی امین صاحب اپنے اس قسم کے بیانات جس میں وائلنس کے حوالے سے بات کی جا رہی ہو، تو آپ نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کا کیس اس خراب کرتے ہیں علی امین صاحب ان سٹیٹمنٹ سے، اور ساتھ ہی حکومت کو بھی ایک بے چینی میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اگر ہم ان سے انگیج کریں تو کوئی اس قسم کی سچویشن دوبارہ نہ کریٹ ہو جائے؟ شہلا، حقیقت تو یہ ہے کہ 26 نومبر کو جو لوگ شہید ہوئے وہ سارے پرامن پروٹیسٹرز تھے. گولی چلائی پی ٹی آئی کے کسی سپورٹر نے نہیں. حقیقت یہ کہ اس کے بعد جب پرسوں کچھ اریسٹڈ لوگ ریلیز ہو رہے تھے تو وہاں پہ اسلام آباد پولیس، جو ایک پاکستان میں ابھی ایک نارم بن گیا ہے، ان کو ری اریسٹ کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی. چلیں یہ تو ابھی مان لیا، یہ تو تقریباً اس فیشسٹ رژیم کا ایک حصہ بن گیا ہے کہ آپ کسی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ یہ کر سکتے ہیں. علی محمد خان کو 7 بار جو ہے وہ اریسٹ کریں، سالار کاکڑ کو ابھی کوئی 4تھی 5ویں بار اریسٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگ بیل کے لیے ابھی اپلائی نہیں کرتے کیونکہ کیا فائدہ ہے، وہ اپلائی کریں گے، وہ دوسرے کیس میں ڈالیں گے، پھر تیسرے میں. ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ اتنے زیادہ قوانین، اتنے زیادہ نارمز توڑ دیے گئے ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں کہ آپ بھی بھول جاتے ہیں، میں بھی بھول جاتا ہوں کہ کوئی ایک زیادتی نہیں ہوئی. تو اس میں آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ یہ ایکویولنس کہاں سے. ہاں، ایک وجہ ضرور ہو علی امین سکتی صاحب ہے کے بیان کو بھی رسپونڈ پہ بھی بات کر لیں تیمور صاحب، جس کو کل سے حکومت نے موضوع بحث بنایا ہوا ہے کہ آپ وائلنٹ ہیں آپ لوگ. ویری سمپل، میں تو آپ کو بتا دیا نا، یہ وائلنس کی اور یہ اگریشن کی میں نے آپ کو پوری تاریخ دے دی. بیکاز ایکشن اسپیک لاؤڈر دین ورڈز. اور حقیقت پھر یہ کہ اس کے بعد انہوں نے نہ صرف یہ کہا کہ کوئی مرا نہیں، یہ کہا کہ کوئی گولی نہیں چلی، جو ان کے اپنے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ کانٹرڈکٹ کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ آپ سب کے چینلز وہاں پہ ہیں کہ یہ مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یا سچ کہہ رہے ہیں، بلکہ 5-6 چینلز تو وہاں پہ لٹرلی وہ 300-400 گز میں. اٹس انٹرسٹنگ کہ وہ سارے چینلز کا بھی جو پرسپیکٹو ہے، جب وہ آفیشیل ٹی وی پہ آتے ہیں وہ اپنی ویو نہیں دیتے. پرائیویٹ میں یہ ہو نہیں سکتا کہ صاحب اس پہ بھی آپ رسپونڈ کر دیں. جو کیانی صاحب کہتے ہیں کہ علی امین صاحب آپ کی پولیٹیکل کمیٹی میں ہیں، علی امین صاحب کہتے ہیں کہ ہم اسلحہ لے کے آئیں گے، تو ان سے بات کرنے سے ہم تھوڑا ایک سوچ میں بھی پڑ جاتے ہیں کہ کیا ہوگا، بات چیت ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی یا نہیں. میٹنگ میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو میٹنگ ہوتی ہے وفاق کی ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں. جب جرگہ ہو رہا تھا پی ٹی ایم کا اور اس میں وہ کرائسس ہوا تو محسن نقوی صاحب بیٹھے، تو یہ حکومت ہی خود ڈیسائیڈ کر دے. یہ کیا صاحب آپ رسپونڈ کریں اس بات پہ؟ آپ بہت سے معاملات میں ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، دوسری طرف ان کا کوئی ایک بیان لے کے آپ لوگ پورے مذاکرات ایک بیان آپ سنجانی کے جلسے پہ دیکھیں، اس شخص نے خواتین، آئین، افواج پاکستان، صحافی، کسی کو گالی دینے سے نہیں چھوڑا تھا، سب کو گالیاں دی تھی، آج تک معافی نہیں مانگی. اور آپ کو یاد ہے گوہر خان نے اگلے دن کھڑے ہو کے معافی مانگی تھی، سب نے اپریشیٹ کیا تھا. آپ کے رپورٹرز واک آؤٹ کر گئے تھے، مجھے یاد ہے نیشنل اسمبلی سے واپس آئے تھے تو شام کو، اسی شام کو عمران خان صاحب کا ڈیالہ سے بیان آیا تھا کہ علی امین گنڈا پور نے جو بات کہی وہ بالکل صحیح کی، اور جو بھی اس کے لیے معافی مانگتا ہو بے شک پارٹی چھوڑ کے چلا جائے. یہ حقیقت عمران خان کی، پی ٹی آئی کی اور علی امین گنڈا پور کی. میں اس کے باوجود آپ سے کہتا ہوں، جب بھی علی امین گنڈا پور بطور سی ایم کے پی کسی بھی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں آئے، اچھی بات ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ احسان نہیں کر رہے. یو آر چیف ایگزیکٹو آف اے پروونس، دس از دا بیئر منیمم یو آر سپوزڈ ٹو ڈو. یہ روزانہ گالیاں دینا آپ کی، اس علی امین گنڈا پور کا جو بیان ہر تیسرے دن عام ہے، وہ ایک دفعہ بھی ناقابل قبول ہے کسی چیف منسٹر آف دا پروونس کے لیے. کسی اور سی ایم کا آپ یہ ایسے ہی بات مجھے بتا دیں، کسی اور شخص کی اس طرح اعلیٰ منصب کے اوپر ایک بات بتا دیں جس کو علی امین گنڈا پور نے نارملائز کر دیا ہے. یہ انجسٹیفائبل ہے. میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ مروت صاحب کے بجائے علی امین گنڈا پور صاحب، عمر ایوب صاحب، گوہر خان صاحب، یہ 3 افراد میرے خیال سے اس کمیٹی کے ممبر ہیں، یہ شخص اسپیکر صاحب کو اپروچ کریں اس سب کے باوجود اور کہیں کہ جی ہماری یہ کمیٹی بنی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ حکومتی کے ساتھ مذاکرات کریں، آپ ہم فیسلٹیٹ کریں. میں آپ سے صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ یہ جو بات آج مروت صاحب کر رہے ہیں، یہ بات وہ شخص کرے جو یہ بات علی امین گنڈا پور جو واقعی اس کمیٹی کا ممبر ہے، بجائے اسلحے کے وہ یہ والی بات کرے تو اس کو ہم سنجیدگی سے آگے کنسیڈر کریں گے. ہم تو صرف اتنا کہتے ہیں.